لیکن آج ہمارا موازنہ کر لیجئے کہ ہماری پی آئی اے کہاں ہے اور ہم ان لوگوں کو جن کو ہم نے ٹرین کیا وہ ہمارے سے کہاں آگے چلے گئے۔ تو یہ کلمہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابرین کی اس جدوجہد کو ہم نے بالکل ملیاں میٹ کر دیا۔ ہم نے بالکل اس میں اپنا جو سیاسی شعور تھا وہ بھی ہم اس میں اچھے سے اجاگر کر سکے۔ اپنے طور پر مختلف گروپس میں مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اپنی ایفرٹ پٹ اپ کرتے رہے، اور کبھی کسی سیاسی کانفرنس کے تھرو، کبھی کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں چھوٹے چھوٹے ایونٹس کے تھرو اس نظریے کو اجاگر کرتے رہے کہ ایک آزاد ملک کتنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینی ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، عظیم گروپ آف پبلیکیشنز کا شمار ملک کے نامور اشاعتی ادارے کے طور پر ہوتا ہے۔ اس کی کتب نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب سلیم احمد۔ آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے ان کے کیا ویوز ہیں اور ان کے اشاعتی ادارے کے کیا خدمات ہیں۔ جی سلیم صاحب، 23 مارچ قرارداد پاکستان دراصل تجدید عہد کا دن ہے۔ اس روز پاکستان کے حصول کے لیے قرارداد منظور ہوئی۔ آپ اپنے اکابرین کی اس کاوش کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے چینل ٹائم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ 23 مارچ ایکچولی تجدید عہد کا دن ہے، اور اس میں ہمیں اپنے اکابرین کا، اپنے مفکرین کا، اپنے ان سیاسی لیڈروں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور ان سے عہد کو پھر سے تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو قرارداد یا جو سٹرگل انہوں نے اپنے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کی، اس میں ہم ان کے ساتھ ان کے دیرینہ خواب کو، ان کے اس عظیم ایفرٹ کو ہم اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ہمارے جو اس وقت سیاسی لیڈر تھے اور سیاسی جماعتیں تھیں، سب نے مل کر اپنے طور پہ کوششیں کرتے رہے، اپنے طور پر اپنے مختلف گروپس میں مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اپنی ایفرٹ پٹ اپ کرتے رہے، اور کبھی کسی سیاسی کانفرنس کے تھرو، کبھی کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں چھوٹے چھوٹے ایونٹس کے تھرو اس نظریے کو اجاگر کرتے رہے کہ ایک آزاد ملک کتنا ضروری ہے، جس میں ہم اپنے سیاسی خیالات کے اظہار کرنے میں ہمیں آزادی ملے گی، جس میں ہمیں مذہبی اپنی چیزوں کو ادا کرنے میں ہمیں آزادی ملے گی، جس میں ہم اپنا کردار ایک اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ تو اسی جدوجہد، جو ایک طویل جدوجہد تھی، اس طویل جدوجہد کا نتیجہ یہ تھا کہ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان لاہور میں اس کو منعقد کیا گیا، اور جس میں تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت اپنا رول پلے کریں، جو سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے، اور حضرت علامہ اقبال نے جو ایک سیاسی شعور پیدا کیا تھا ہمارے اندر، اس ولولہ، اس جذبہ کو کہ ہمیں ایک آزاد ملک ہم نے حاصل کرنا ہے، اس آزادی کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے، اور ایک بڑی طویل جدوجہد نے جب یہاں پر ایک جمع اس کو شکل اختیار کی، تو اس میں الحمدللہ ہم ایک قرارداد کو منظور کر پائے، اور جس میں علامہ اقبال صاحب نے اس کے بعد قائد اعظم صاحب کو بھی دعوت دی کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں شامل ہوں۔ اور کیونکہ قائد اعظم صاحب ایک بڑے عظیم بیرسٹر تھے، ایک بڑے جانے مانے وکیل تھے، اور ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ جس لینگویج میں انگریزوں کو کوئی جواب دے سکتا ہے، تو اس قائد اعظم تھے جو اس کو اپنا نقطہ نظر کو، ہمارے ملک کے نقطہ نظر کو وہ پیش کر سکے۔ تو آج ہمارے لیے ایک عظیم دن ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی اس تجدید کو دوبارہ سے اس پہ اپنے رول پلے کریں۔ وطن عزیز کو آزاد ہوئے 76 برس بیت چکے، آپ پاکستان کی اس مسافت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا وجود میں آنا جی ایک عظیم معجزہ ہے، اور اس معجزے میں ہمارے اکابرین میں، ہمارے مفکرین نے جو بڑی طویل جدوجہد کی، اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے ہمیں ایک عظیم ملک عطا ہوا، اور اس عطا کو، رب کریم کی اس عطا کو ہم اتنی قدر نہیں کر سکے۔ آج ہم 76 سال میں ہم اپنی ایجوکیشنل پالیسی تک مرتب نہیں کر سکے۔ ہم نے اور کیا کرنا ہے جب ہم اپنے بچوں کو پڑھا ہی نہیں پائیں گے کہ ہم نے
ایک نظریے سے پڑھنا ہے کہ ہم نے دوسرے نظریے سے پڑھنا ہے. ہمارا موڈ آف ایجوکیشن اردو میڈیم ہونا یا انگلش میڈیم ہونا ہے. تو ہمارا تو یہ ایک ہم اس عالمیہ میں پھنسے رہے کہ ہم ابھی تک اس میں اپنا ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں ڈیولپ کر سکے. حالانکہ ہمارے بعد میں چائنا آزاد ہوا، ہمارے بعد میں اور جو سے ممالک آزاد ہوئے، وہ آج ہم سے کہیں آگے چلے گئے. آپ یہ دیکھیں کہ ایمریٹس اور قطر ایئر لائنس ہمارے پاس پی آئی اے میں آ کے ہمارے سے ٹریننگ لے کے وہ آئیڈیل ہمیں سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ آئیڈیل پائلٹس ہیں. لیکن آج ہمارا موازنہ کر لیجئے کہ ہماری پی آئی اے کہاں ہے اور ہم ان لوگوں کو جن کو ہم نے ٹرین کیا وہ ہمارے سے کہاں آگے چلے گئے. تو یہ کلمہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابرین کی اس جدوجہد کو ہم نے بالکل ملیاں میٹ کر دیا. ہم نے بالکل اس میں اپنا جو سیاسی شعور تھا وہ بھی نہ ہم اس میں اچھے سے اجاگر کر سکے. ہم اس میں اپنے ایجوکیشن پالیسی نہیں کر سکے. حالانکہ ہمارے پاس بہترین لوگ ہیں جو ذہین ترین لوگ ہیں. اور آپ دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں، ڈاکٹرز، انجینئر جو سے ہمارے پاکستانی ہیں. تو بدقسمتی سے ہم اس سفر کو سفر ہی بنا دیا اور ہم اس میں کوئی خاص خاطر خواہ ہم اس میں کوئی اپنا رول پلے نہیں کر سکے. عظیم گروپ آف پبلیکیشنز کا شمار ملک کے ایک نامور اشاعتی ادارے کے طور پر ہوتا ہے. اس کا قیام کب عمل میں آیا اور آپ کون کون سی خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ جی، ہمارا ادارہ 1988 میں وجود میں آیا. ہمارے چیئرمین مرحوم حاجی منیر احمد صاحب نے بڑی محنت کے بعد اس ادارے کو آج عظیم گروپ آف پبلیکیشنز کے نام سے اس کو جانا پہچانا جاتا ہے. ہمارے 1000 کے قریب ٹائٹل پرنٹ ہوتے ہیں، جس میں ہم کامرس میں ہم ایک پہچان رکھتے ہیں. ہم اس میں اللہ کی وجہ سے پائنیئر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پولی ٹیکنیک میں 3 سالہ ڈپلومہ کے جو سی کتابیں ہیں وہ ہم پرنٹ کرتے ہیں. ہم اس کے علاوہ سائنسز پہ، اسکول بکس پہ، مقاعدوں پہ ایک لمبی لسٹ ہے اللہ کے فضل، جس میں ہم اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اس میں ہم معیاری کتب چھاپتے ہیں. معیاری افورڈیبل کتابیں ہوتی ہیں جو افورڈیبل پرائز پہ میسر ہوتی ہیں، تاکہ غریب بچہ بھی اگر اس کو لینا چاہے تو اس کے لیے کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ عظیم گروپ آف پبلیکیشن اپنے 3 ادارے بھی رن کر رہا ہے، تعلیمی ادارے، جس میں ہم مختلف شہروں میں اپنی ایک خدمات انجام دے رہے ہیں. جس میں ہمارے اسکول بھی ہیں، ہمارے 3 ادارے کالج لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں، جس میں ہماری یونیورسٹی پروگرامس بھی چلائے جا رہے ہیں. اور آج اللہ کے فضل سے ہم ایک اپنی جو تعلیمی نظام میں ایک اپنی خدمات ہے وہ پراپر اور بھرپور انداز سے ہم اس میں سر انجام دے رہے ہیں. فروغ علم کے لیے عظیم گروپ آف پبلیکیشنز کے چیئرمین مرحوم منیر احمد کی کیا خدمات ہیں؟ ان پر ذرا روشنی ڈالیے. منیر صاحب مرحوم نے، جو میرے بڑے بھائی بھی تھے، انہوں نے بے شمار کام کیے. انہوں نے ایسا بھی کیا کہ انہوں نے غریب بچوں کے لیے کوئی فنڈس بھی مختص تھے، جس میں وہ آ کے ہم کالجز کو یا اسکول کو ہم یہ انسٹرکشن دیتے تھے کہ آپ ریکمینڈ کریں، اسکول ٹیچر ریکمینڈ کرے، اسکول پرنسپل ریکمینڈ کرے کہ یہ بچہ پڑھنے والا ہے اور ڈیزرو ہے، تو اس کے لیے کتابیں بالکل فری دی جاتی تھیں. اسی طرح جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، جہاں پر ہمارے کالج، جس میں پنجاب کالج بھلوال ہے، پنجاب کالج گجر خان ہے، پنجاب کالج الہ آباد ہے، الائٹ اسکول شاہ جمال ہے، الائٹ اسکول گجر خان ہے، یہاں پر بھی ان مستحق طلباء کے لیے جو غریب لوگ ہیں اور جو افورڈ نہیں کر پاتے اور پڑھنے والا بچہ ہے، اس کے لیے ہم نے وہاں وظائف مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنی تعلیم کو الحمدللہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. جی سلیم صاحب، ایک نئے جمہوری دور حکومت کا آغاز ہو چکا. آپ بطور صنعت کار اور بزنس مین اس میں کن اصلاحات کے وجود کو عمل میں لانے کے لیے حکومت کو انڈیکیٹ کریں گے؟ سر، یکساں کر دیں، یکساں تعلیمی نظام کر دیں. ہر بچے کو ایک ہی طرح سے پڑھائیں، ایک ہی کتاب پڑھائیں، ایک سٹینڈرڈ معیاری کتاب پڑھائیں. اور یہ تفریق کو ختم کر دیں کہ انگلش میڈیم اسکول ہے یا اردو میڈیم اسکول ہے، یہ اے کیٹیگری کا اسکول ہے، یہ بی کیٹیگری کا اسکول ہے. اس کیٹیگریز کو ختم کر دیں. چاہے مدرسہ ہے، چاہے سرکاری اسکول ہے، چاہے پرائیویٹ اسکول ہے، وہاں یکساں نظام تعلیم دے دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج آسمانوں کو چھونا شروع کر دیں گے. وہ جو لوگ آگے ترقی کر گئے ہیں، انہوں نے ایک نظام تعلیم پہ کام کیا، اس پہ ہی اس میں پیرا عمل رہے اور اس پہ ہی اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا. ہم ایکچولی ڈواڈول ہیں، ہم کبھی آدھے تیتر ہیں، آدھے بٹیر ہیں.
ہم کبھی ایک انگلش میڈیم کتاب کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم اور ہمارے جو منسٹرز آتے ہیں, وہ آج ایک منسٹر آتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی تمام کتابیں اردو میڈیم ہو جائیں گی, چلیں جی اردو میڈیم کی طرف دوڑ لگ جاتی ہے. دوسرا منسٹر آتا ہے, نہیں جی تمام کتابیں انگلش میڈیم ہو جائیں گی, وہ سارے انگلش میڈیم کی طرف لگ جاتے ہیں. ہم ابھی تک 36 سال میں یہی نہیں فائنل کر سکے ہم نے انگلش میڈیم میں پڑھنا ہے, ہمیں اردو میڈیم میں پڑھنا ہے. یارا خدارا ہمیں ہمارے پہ احسان کریں, ہماری قوم پہ احسان کریں, ہمارے بچوں پہ احسان کریں, ایک نظام بنا دیں, ایک نظام بنا دیں. جی ناظرین, آپ نے عظیم گروپ آف پبلیکیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سلیم احمد کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے, لیکن ہم IMF کے 60,000 ارب کے مقروض ہیں. ہم نے یہ ملک بڑی اسٹرگل کے ساتھ حاصل کیا تھا. یقیناً ڈیموکریٹک سسٹم ایک بہترین نظام حکومت ہے, لیکن اس ملک کو راس نہیں آیا. اس وقت ہمیں تمام سیاسی اکابرین کو مل کر پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے, تبھی ہم کوئی ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں, ورنہ ہمارا فیوچر کوئی تابناک نظر نہیں آتا. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.